بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجعل لی وزیرم من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دیجئے جو میرے خاندان میں سے ہو، اور ان کا نام بھی حضرت موسیٰ نے بتایا، اس کا نام ہارون ہے، اور یہ میری طاقت کو مضبوط کرے گا اور میرے ساتھ کام میں شریک ہوگا، اور اسی طرح ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں گے اور کثرت سے تیرا ذکر کریں گے، بے شک تو خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ طٰہٰ اس کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سلسلہ چلا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بھی باتیں یہاں فرما دی ہیں جو حضرت موسیٰ نے ڈیمانڈ کی تھی۔ اس میں کیا ڈیمانڈ کی گئی کہ باری تعالیٰ میرے لیے ایک وزیر بنا دیجیے۔ عزیز طلبہ، وزیر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا۔ یہاں پر تو ہے نا جو وزیر بن جاتا ہے اس کو گاڑی مل جاتی ہے، پروٹوکول مل جاتا ہے، فری پیٹرول کی سہولت، ٹیلی فون کی سہولت، آفس، ویل فرنسڈ کمرہ جات، اور اسی طرح نوکر، سیکٹری اور ٹی اے ڈی اے اور تنخواہیں، کتنا کچھ ملتا ہے۔ لیکن وزیر کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا۔ اب بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، اب انجوائے کیا جاتا ہے۔ تو وزیر کے لیے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی اپنے رب سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے بوجھ اٹھانے والا دیجیے جو میرے ساتھ مل کر مجھے مضبوط کرے۔ اور پھر کیا ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے بھائی کو وزیر بنا دے۔ میرے بھائی کو وزیر بنانے کا کیا مسئلہ کہ اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی، میری کوآرڈینیشن زیادہ ہوگی، وہ مجھ سے چھوٹا بھی ہوگا، میں اس کو نا ذرا زیادہ طریقے سے کمانڈ کر سکوں گا، کیونکہ جو اپنا بندہ ہوتا ہے نا اس کو سمجھانا ذرا آسان ہوتا ہے، وہ بھی اوبے کرتا ہے۔ چاہے کہ کوئی ایسا بندہ بن جائے جو کوآرڈینیٹ نہ کر سکے، جو بات کو نہ سمجھ سکے، جو طبیعتوں کا اختلاف ہو جائے تو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا بھائی مجھے دے دو، میرے بھائی کو جو ٹیگ ہے نا نبوت کا، اس کو ٹیگ لگا دو، اس کو نبی بنا دو، تاکہ میں جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ بھی پتہ ہے ایک اکیلا ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ سب سے پہلے بھی چلا ہوا ہے کہ 2 بندے سفر کریں گے نا تو سفر محسوس نہیں ہوگا۔ ایک بندہ چلے گا، اس کا چلنا ایک قدم ہی بھاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ جو ہیں وہ جاتے جاتے اپنے کسی کو ساتھ ملا لیتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ۔ لوگ سفر کرنے جاتے ہیں نا، کوئی پیسے لینے جاتا ہے مال بیچ کر، کوئی اور کام جاتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے سفر کریں تاکہ ہماری آسانیاں ہو جائیں، وقت گزارنے میں ذرا مزہ آتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے نبوت کا، اور آپ کا مقابلہ بھی ایسے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا جس نے وہ ظلم کی تاریخ رقم کی جس میں یہ نظر نہیں آتی۔ آپ کو پتہ وہ کیا کرتا تھا ان کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا،
معصوم بچے، ابھی دودھ پیتے بچے، اس کو خبر لگ جاتی تھی کہ یہ بچہ ان کے گھر پیدا ہوا ہے، وہ اپنے کرندے بھیجتا تھا تو ان کو وہ پکڑ لیتے تھے۔ تو اس طرح کی بربریت، سفاکیت آپ کو کسی تاریخ میں نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے یہ حرکت کی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ آپ دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ چلو تم فرعون کے پاس، اس کو جا کر میری بابت بات کرو، لیکن یاد رکھنا اس کو بڑے پیار سے بات کرنا۔ اب اللہ کی بندوں کے ساتھ ڈیلنگ اور بندوں کی نافرمانی آپ دیکھ لیں خود ہی۔ وہ بندہ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے اوپر کا رب ہوں، اللہ جو ہے وہ یہ بھی اس کی بات کو برداشت کر رہے، کہتے نہیں اس کے ساتھ آرام سے بات کرنا۔ حالانکہ اللہ چاہتے تو اس کو برباد کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی بندے کے بارے میں یہ چیز ہے کہ ممکن ہے واپس آ جائے، ممکن ہے واپس آ جائے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے نا، اس کو ایک ہچکی سی آتی ہے، جب اس کی جان نکل آتی ہے نا پوری، اس کو آتی ہے ہچکی سی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ہچکی سے پہلے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے اگر کوئی بندہ معافی مانگ لے۔ اس وقت جب اینڈ ہو جاتا ہے نا بندے کا، اس وقت بھی اللہ معافی دے دیتا ہے، بندہ مانگے تو صحیح۔ یہ نہیں کہ بندہ خواہش نہ کرے، خواہش کے بغیر اللہ نے معافی نہیں دینی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ وہ بندے کی کتنی رہنمائی کرتا ہے۔ اب عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اتنی موٹی ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں ہر پہلو سے اللہ سمجھاتا ہے، ہر حوالے سے اللہ گائیڈ کرتا ہے کہ بھی دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو۔ اے ٹو زی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے واقعات بتائے ہیں کہ بھائی دھیان سے اپنے آپ کو نا سنبھال لو، تمہاری دنیاوی زندگی جو ہے نا بڑی تھوڑی سی ہے، میرے پاس تم نے آنا اس وقت مسئلہ بنے گا تمہارے لیے۔ اور وہ جو الاؤ جلایا ہوا ہے نا اللہ نے جہنم کا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے عزیز طلبہ، اگر سوئی کی موٹائی دیکھی آپ نے، اس موٹائی کے برابر بھی اگر اس میں سوراخ ہو جائے نا جہنم میں، تو یہ ساری دنیا نا بھسم ہو جائے، اتنی شدید اس کی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آواز آئی جیسے کوئی چیز گرتی نہیں ہے، دڑم سے آواز آنا بولا جاتا ہے، دڑم سے آواز آئی تو صحابہ کرام چونکے، محسوس ہوا کچھ ہوا۔ اب اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ یہ آواز جو کیسی ہے، یہ کس طرح کی آواز ہے؟ اب یہ جو واقعہ ہوا آواز آنے کا، تو صحابہ کرام کو آواز ضرور آئی، پتہ نہیں چلا۔ تو صحابہ کرام قیافے نہیں بناتے تھے کہ اس طرح کی آواز، اس طرح کی آواز، ویسے نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے یا اس کے رسول کو علم، اگر اللہ نے ان کو دیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ، ایک پتھر 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا، 70 سال کے بعد وہ زمین پہ گرا جو جہنم کی زمین ہے، تو اس کی گہرائی کا اندازہ ہو گیا۔ گرتے وقت کتنی سپیڈ ہوتی ہے چیز کی، پتہ ہی آپ کو۔ 70 سال کے بعد پتھر نیچے گرا ہے۔ عزیز طلبہ غور کیا کریں، غور کیا کریں، جہنم کی آگ کا جب نام آتا ہے تو ذرا ٹینشن لیا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھا کریں۔ جہنم جو ہے نا، جہنم یہ جو ہے نا آوازیں نکالتی ہیں، جیسے فنی سانپ آوازیں نکالتا ہے نا منہ سے، اس طرح جہنم کی آوازیں نکلتی ہیں، اور اس کی بندہ آواز سن لے نا، بندہ اٹھے ہی نہ، اس کو موت طاری ہو جائے، جہنم کی آواز کو سن کر موت طاری ہو جائے، تو اس کی جو آگ ہے اس کی پیمائش نہیں ہم کر سکتے۔ یہ دنیاوی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، بندے کی نا ساری چمڑی اس نے ادھیڑ دینی ہے۔
اس کے اوپر اتنی اتنی موٹی چادری چڑھنی بندے کے اوپر، اللہ نہ کرے جو جہنم میں جائیں گے، وہ ساری میلٹ ہو کے دوبارہ چڑھ جائے گی، دوبارہ میلٹ ہو کے دوبارہ چڑھ جائے گی، آپ اندازہ کریں۔ تو جہنم میں جو پینے کو پانی ملیں گے نا، بندوں کی پیپ ہوگی، گندا خون ہوگا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ جہنم کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جہنم کی سختیوں سے، بڑی سختی ہے جہنم کی۔ ایک دفعہ بندہ چلا گیا تو پھر دیکھے کیا بنے گا، اس کو نا باندھا بھی جائے گا اور نئے نئے عذاب دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ بندہ میلٹ ہوا، اس کو جب دوسری دفعہ جسم ملنا ہے، اس کو اور طریقے سے عذاب دینا، آگ کا عذاب ہوگا۔ تو عذاب، آگ کے عذاب میں اللہ نے ورائٹی رکھ دینی ہے، شدت ہو جانا۔ تو بتائیں پھر تو صورتحال آپ کو امیجن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو چند روزہ زندگی کی خاطر جھوٹ نہ بولا کریں، چند روزہ زندگی کی خاطر فرار نہ کریں، چند روزہ زندگی کی خاطر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، ملاوٹ نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، لوگوں کو سلپ نہ کریں، 2 نمبریاں چھوڑ دیں، بربادی ہے بربادی۔ یہ ساری چیزیں یہی گئے یہی رہ جانی ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ میرا بھائی وزیر کر دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ میرے کام میں شریک کر دے، جو مجھے اسائنمنٹ دی ہے نا فرعون کے ساتھ ملنے کی، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ تو فرعون کے ساتھ اکٹھے جائیں گے تو ہم اعتماد کے ساتھ بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد بڑی اہم بات اللہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یک جان ہو کر ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں گے۔ یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ ہم لوگ جو ہیں پتہ نہیں اللہ کو 24 گھنٹے میں کتنا یاد کرتے ہیں۔ یک جان ہو کر، مصمم ارادے کے ساتھ، بڑا پلان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ تیری پاکی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا چاہتا ہے کہ تم جو مرضی کر لو نا، لیکن میری پاکی بیان کرنے کو نہ بھولنا، میرے بارے میں کبھی بھولنا نا۔ جنگ کر رہے ہو نا، جنگ کر رہے ہو تو مجھے یاد رکھنا، سونے لگے ہو تو مجھے یاد رکھنا، جاگنے لگے ہو مجھے یاد رکھنا، سفر کرنے لگے ہو مجھے یاد رکھنا، کھانا کھانے لگے ہو مجھے یاد رکھنا، اوپر چڑھنے لگے ہو مجھے یاد رکھنا، نیچے آنے لگے ہو مجھے یاد رکھنا، واش روم جانے سے پہلے مجھے یاد رکھنا، واش روم کے آنے کے بعد مجھے یاد رکھنا، کسی دوست سے ملتے تو مجھے یاد رکھنا، محفل میں بیٹھے ہو تو مجھے یاد رکھنا۔ کوئی ایسا لمحہ تمہارا نہیں گزرنا چاہیے جب تم مجھے یاد نہ رکھو۔ ہر موقع پر تم مجھے یاد رکھو۔ اور یہ چیز خود اقرار کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم تیری پاکی بیان کریں، اور کثرت سے کریں گے۔ یہاں پر بات جو آ رہی ہے وہ کثرت سے آ رہی ہے، کثیرن کا لفظ ہے نا، تو کثرت آپ اندازہ کریں کہ صرف نوازوں میں نہیں یاد رہیں گے، ہم تیری پاکی بیان کرتے رہیں گے، دونوں بھائی کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور تیرا ذکر کثرت سے کریں۔ اب ذکر اور تسبیح میں کیا فرق ہے عزیز طلبہ بتائیں؟ جو تسبیح ہوتی ہے نا یہ خود کرنی ہوتی ہے، یہ خود کرنی ہوتی ہے۔ جو ذکر ہوتا ہے نا یہ محفل میں کیا جاتا ہے، لوگوں سے کیا جاتا ہے، لوگوں کو اللہ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، لوگ باتیں کرتے اللہ کے بارے میں۔ یہ چیزیں نا پھیلانی چاہیے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ پھیلانی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پیریڈ ابھی نہیں ہوا، 5-7 منٹ ہو گئے نہیں ہوا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے یار اللہ کی وہ قدرت دیکھو، اللہ کی وہ قدرت دیکھو، کل کتنی ٹھنڈی ہوا تھی اللہ نے چلائی تھی، بہانا پڑ گیا، بارش ہوئی اللہ نے بارش کر دی۔ اب وہ کہتے ہیں بارش ہوئی، ہمیں چاہیے کہنا چاہیے کہ اللہ نے بارش کر دی۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کو نہیں پتہ، بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار وہ بادل آ گئے، نہیں، اللہ نے بادل دے دیے۔ ہم کہتے ہیں عید آ رہی ہے، اللہ کی رحمت سے عید آ رہی ہے، رات پڑ رہی ہے، اللہ کی مہربانی سے رات کا سما پیدا ہو رہا ہے، دن چڑھ رہا ہے، اللہ نے دن چڑھایا۔ اور یار ہر کام تو اللہ کرتا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کرتا ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ ہم کیوں اتنے اس طرح کی باتیں کریں کہ یہ وہ رات پڑ گئی، کیوں اللہ نے رات؟ یار ہر بات میں اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ جب آپ گھر میں بیٹھے ہیں بہانے سے اللہ کا ذکر کریں، اپنی امی سے باتیں کریں، بہن سے کریں، بھائی سے کریں، اللہ کی باتیں کریں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تیری باتیں کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، کہ یہ ضروری باتیں ہیں۔
کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اسی واسطے کیا، ہمیں پیدا ہی اسی واسطے کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے تم یاد کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بے شک تو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے نا اللہ۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو آنکھ ہے نا، آنکھ، اس میں اگر معمولی سی خیانت پیدا ہوتی ہے نا، معمولی سی خیانت، کسی غلط چیز کی دیکھا نا، یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، مجھے۔ اسی طرح دل میں 2 نمبری آنے لگتی ہے نا، 2 نمبری غلط خیال ابھی پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرے دل کو جانتا ہوں، تو میرے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اتنا سخت نظام ہے اللہ کا، سن لیں ذرا بات، اس کو کہتے ہیں دیکھنے والا، دل کے اندر سے دیکھنے والا، سننے والا، ہمارے اندر کی دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، پتہ آپ کو۔ اب دیکھیں اللہ آسمان پہ ہے نا، تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری تسبیح کو سنتا۔ نیچے بندہ گیا ہے، اوپر آسمان پہ اللہ بیٹھا ہے، 7 آسمان اس سے بھی آگے، لیکن اللہ کہتا ہے میں تیرے نا وہ جو الفاظ ہیں نا مجھے سنتے ہیں۔ ہمارے تو سنتے ہیں وہ چونٹی جو بل سے نکلی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم واپس چلے جاؤ، اللہ نے اس کی بات بھی سنی، ٹھیک ہے۔ تو کتنی چونٹی کی آواز ہوگی۔ اور جو کیڑا رینگتا ہے نا، اس کی آواز بھی اللہ سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔